نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، نماز کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کروں گا، نماز پر پابندی کے حوالے سے کہ بحیثیت مسلمان کے ایک مومن کی یہ شان ہونا چاہیے وہ نمازوں کی پابندی کرے، ان کو ان کے اوقات میں ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نماز فرض کیا ہے ان کے اوقات مقررہ میں، جو اوقات ہیں ان کی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 5 نمازیں ہیں، ان کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں اور اس کے شایان شان نہیں کہ وہ نمازوں میں سستی کرے اور ان کو ان کے اوقات میں ادا نہ کر سکے۔ اگر بالفرض کوئی اوقات میں کسی عذر کے وجہ سے ان کو ادا نہ کر سکے پھر ان کا قضا بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ نے ان پر ان اوقات مقررہ میں جو نمازیں فرض کی ہے ان کو ان اوقات میں پڑھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ای الاعمال احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، اور دوسرا فرمایا پھر میں نے اس سے پوچھا قلت ایو ثم ایو، پھر میں نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھی سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ثم قلت ایو، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے اور محبوب ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ 3 اعمال میں سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسا چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹ جائے اور تمہارے درجات بلند ہو جائے، جس کے کرنے سے تمہارے گناہ، تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ ختم ہو جائے، مٹ جائے اور تمہارے اعمال بڑھ جائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں ہم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے باوجود، ناگواری کے باوجود کامل طور پر وضو کرنا، یعنی سردیوں میں یا پانی مہیا نہ ہو آپ جا کے پانی کا بندوبست کرنا اور سنت کے مطابق وضو کرنا، اس کے فرائض کے بعد اس کے سنن و مستحبات کا خیال رکھنا۔ تو یہ ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ، کہ زیادہ تر مساجد کی طرف جانا، زیادہ قدموں یعنی مسجد کی طرف چلے جانا، بار بار چلے جانا اور قدم زیادہ اٹھانا مسجد کی طرف، یہ بھی اللہ کے گھر کی طرف جانے، یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط،
بس یہ رباط ہے، بس یہ رباط ہے۔ 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کامل طریقے سے وضو کرنا کہ اس وقت جب آپ کو مشقت ہو، ناگوار، اور پھر کثرت کی طرف، مسجد کی طرف قدم اٹھانا دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنا۔ آپ نے فجر پڑھا، اس کے بعد آپ ظہر کے انتظار میں، اس کا وقت آ گیا، پھر آپ نے پڑھا، اسی طرح عصر کا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رباط ہے۔ رباط اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اسلامی فوج سرحد پر مجاہدین پڑاؤ جا رہے حفاظت کے لیے، تو اس کو رباط کہتے ہیں۔ یہ بھی شیطان سے بچنے کے لیے اس قسم کا ایک رباط ہے کہ آپ ان اعمال پر عمل کرو گے تو شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ تو یہاں بھی نماز کو کتنی بڑی عمل بتایا، جس کے ذریعے سے اگر آپ نماز کے لیے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے آپ انتظار کریں گے، جس سے آپ کے گناہیں ختم ہو جائیں گے اور درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں کہ وہ نمازوں میں سستی کرے، بلکہ وہ ہمیشہ چوک و چوبند اور چست رہے، اور مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ سست رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سستی سے پناہ مانگا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کمزوری اور سستی سے۔ تو ایک مسلمان کے لیے کہ دینی اعمال میں اور خصوصاً نماز میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اور نماز میں سستی منافقین کرتے تھے۔ تو مسلمان سستی کر کے ان کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین کے بارے میں آتا ہے، وہ نماز کے لیے ایسے کسلان سست ہو کر اٹھتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ مسلمان تو منافق نہیں بن سکتا، لیکن اس طرح کے اعمال میں ان کے ساتھ مشابہت کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا نمازوں میں سستی کرنا نہیں چاہیے، بلکہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا چاہیے، ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کا ٹائم، تو اس وقت انسان چونکہ سو رہا ہوتا ہے اور پھر نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو شیطان انسان کے سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ یعقد الشیطان علی قافیۃ راسکم ثلاث عقد، 3 گرے باندھتا ہے۔ پھر انسان کو کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، آپ پر بہت لمبی رات پڑی ہے، آپ سو جائے۔ اور علماء فرماتے وہ چف کرتا ہے، فرقد اس پر چف کر دیتا ہے تاکہ اس پر وہ شیطانی اثرات پڑ جائے، وہ نماز کے لیے نہ اٹھے اور یہ گرے باندھتا ہے۔ لیکن آگے حدیث میں آتا ہے ان استيقظ، اگر وہ جاگے، فتوضع فانحلت عقدۃ، اور وہ اٹھے جاگے وضو کرے تو ایک عقد اس کا یعنی ایک گرہ کھل جاتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے، دوسرا کھل جاتا ہے، اور نماز پڑھے تو اس کے بعد تیسرا کھل جاتا ہے۔ فاشبہ نصیتا بسیطا، وہ چاق و چوبند ہو کر صبح کر دیتا ہے، وہ بالکل چست ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو ایک گرہ مضبوط ہو جاتا ہے، دوسرا گرہ مضبوط ہو جاتا ہے، تیسرا، اس طرح فجر کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو حدیث میں فبال فی اذنہ، پس وہ یا یبول، اس طرح کے الفاظ ہے کہ وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے سارا دن ایسے کسلان سست۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث میں ہے کہ شیطان انسان پر کتنا حملہ کرتا ہے، کتنا اس کو اللہ کے در پہ جانے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اللہ پر کامل بھروسہ اور اپنے دینی اعمال کے لیے مستعد اور چست ہونا چاہیے، اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نماز فرض کیا ہے، مقرر وقت میں اس کو ادا کرے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں میں سستی نہ کرے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، ان کے وقت میں ادا کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال میں سے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر کیا، الصلاۃ لوقتہا، اور اسی طرح 3 اعمال میں آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن
نمازوں میں سستی نہ کرے بلکہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔